نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ آج جو ہماری بات کا موضوع ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ جی ہاں، کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چھوٹی سی صورت پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں اس کو یاد کر لو، اس کے مطلب کو سمجھ لو، اس پر عمل کر لو، فائدے میں رہو گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔ یہ صورت جو میں نے آپ کو سنائی وہ قرآن کریم کی آخری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہ صورت، یہ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی آخری قسم ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کیوں کھائی؟ قسم اس لیے کھائی کہ قسم کھانے سے بعد میں مضبوطی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان، جی ہاں ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا اللہ کوئی بچا؟ یا اللہ کوئی بچ سکتا ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا 4 کاموں کے کرنے والا ناکامی کے اس بڑے سمندر میں ڈوبنے سے بچ سکتا ہے۔ اچھا، اب ناکامی کہتے کسے ہیں؟ تو ناکامی اور کامیابی کہتے ہیں، پہلے کامیابی بتاتا ہوں۔ کامیابی کہتے ہیں اللہ کا راضی ہو جانا، یہ کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ ناکامی ہے۔ اور جنت کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اور جہنم کا مل جانا یہ ناکامی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور ناکام کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا وہ ناکام ہے۔ ہاں، اور ہمارے لیے کامیابی کیا ہے؟ بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، خدا کی قسم یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر اس کے ذریعے آپ کو جنت نہیں مل رہی تو یہ کس بات کی کامیابی ہے؟ ان سب چیزوں کا ہونا تو امتحان ہے۔ ان سب چیزوں کے ذریعے میرا رب انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ دولت تو میرے رب نے یزید کو بھی دی تھی، تو وہ انسانیت کے لیے پھٹکار تھا، اور اس کو 3 بر اعظم کی حکومت مل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کے نواسے ہیں، ان پر جو ظلم ہوا، ان پر جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، ان کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا، یہ امتحان ہے۔ میرے نبی دونوں جہانوں کے سردار میرے نبی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، یہ امتحان ہے۔ اللہ، تو یزید جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی وہ تو انسانیت کے لیے پھٹکار تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے حجرے میں آئے تو آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ میرے نبی نے پوچھا کیوں روتے ہو عمر؟ تو عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ، یہ تو سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے ہیں، اچھی چارپائیوں پہ سوتے ہیں، آرام فرماتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ دونوں جہان جو آپ کے لیے بنائے گئے، آپ ان کے سردار ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ کی ایسی حالت، تو میرے نبی پہ میں قربان جاؤں۔ ان کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا عمر، دنیا کافروں کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہاں، کیا کہا؟ دنیا نہیں کہا ہمارے لیے کہا آخرت ہے۔ تو اے لوگو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تو اپنے قریب بلاتا ہے، تو تم کیوں اللہ سے بھاگتے ہو؟
تو واپسی اپنی بات پہ آتا ہوں، بات سے بات نکل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ساری دنیا کے انسان ناکام ہے، اور ناکامی کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ ناکامی کیا ہے، ناکامی تو جہنم ہے۔ تو کون بچے گا اس ناکامی سے؟ میرے رب نے فرمایا 4 کاموں کے کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، وہ ناکامی سے بچ جائے گا۔ کتنے کام؟ صرف 4 کام، صرف 4 کاموں کے کرنے والا ناکامی سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا، پہلا، غور سے سنو، پہلا جو ایمان لائے، ہاں یہ ایمان ناکامی سے باہر نکلنے کی پہلی شرط ہے۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اچھے اور نیک اعمالوں کا کرنا ناکامی سے باہر نکلنے کی دوسری شرط ہے۔ آگے وتواصوا بالحق، تیسرا جنہوں نے حق کی دعوت دی، ہاں کس چیز کی دعوت؟ حق کی بات کی، حق بات کی دعوت دی۔ یہ دعوت و تبلیغ والے، یہ جو دن پھرتے ہیں، دن رات پھرتے ہیں، یہ حق کی بات کرتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کی بات کو سننا چاہیے۔ آگے وتواصوا بالصبر، جس نے صبر کیا اس نے ناکامی کو اپنے آپ سے دور کیا۔ ہاں صبر کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ صبر کرنے سے ناکامی کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، تو صبر کرو، صبر کو اختیار کرو۔ اس میں مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہاں ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ 4 اہم کام ہیں جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اب ایمان والا ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں اپنے نبی پہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنہ وساءتک سیئہ فانت مؤمن، ہاں اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے پریشانی ہو تو تم ایمان والے ہو۔ ہاں اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے پریشانی ہو تو تم ایمان والے ہو۔ ایمان کے بہت سارے درجے ہوتے ہیں، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا حصہ ہے۔ ہاں اگر یہ بھی نہ ہو تو بہت خطرے کی بات ہے کہ جسے نیکی کا نہ شوق ہو اور نہ گناہوں کا ڈر ہو، اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، تو یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے۔ تو میرے دوستو، ہم کم سے کم اس درجے کا ایمان تو لائیں، اس درجے کا ایمان تو بنائیں کہ ہمیں نیکی کر کے خوشی ہو، اور گناہ کرتے ہوئے اگر ہم کسی کو دیکھیں یا ہم سے کچھ گناہ ہو جائے تو ہمیں اس گناہ پہ ڈر تو ہو، ہمیں اس گناہ پہ ہم شرمندہ تو ہوں، ہم اس گناہ کے بارے میں سوچ کے ہمارے آنسو تو نکلیں۔ مانتا ہوں ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہوتا ہے، اور انسان سے تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو توبہ کر لو، جب گناہ ہو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ جب خطا ہو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے۔ اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے معاف کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، جب گناہ ہو جائے اللہ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ ایمان کا یہ درجہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ، اور اس میں اگر ندامت کا آنسو بھی شامل ہے تو اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر جس کے پاس یہ نہیں ہے، یہ ایمان کا درجہ، یہ درجہ بھی نہیں ہے، تو پھر خطرے کی بات ہے، تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو بس آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ 4 کام کون سے ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوگا۔ تو وہ 4 کام میں نے بھی بتائے، آخر میں پھر بتاتا ہوں کہ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان 4 کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بولا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔